السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر ہے کہ کس طرح 3 گھنٹے میں ہم سال اول کا اردو کا پیپر آسانی سے حل کر سکتے ہیں، سالو کر سکتے ہیں اور اسے اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبرات جو ہے وہ آپ سامنے وائٹ بورڈ پر سامنے ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اس میں 3 گھنٹے کا پیپر ہے ہمارے پاس سال اول کا، اور اس میں 20 نمبر کا حصہ معروضی ہے اور 80 نمبر کا ہمارے پاس حصہ انشائیہ ہے۔ تو اس کی جو نمبرنگ ہے وقت کے حساب سے وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ حصہ معروضی جو 20 نمبر کا ہے، اس میں ہمارے پاس جو وقت ہونا چاہیے اور ہوتا ہے وہ 20 منٹ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے حصہ معروضی جو کہ 20 نمبر کا ہوتا ہے، اس میں 20 منٹ ہمیں دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو حصہ معروضی ہے جس کو انگریزی میں آبجیکٹیو ٹائپ کہتے ہیں وہ لے لیا جاتا ہے 20 منٹ کے بعد۔ تو سب سے پہلے 20 منٹ اگر ہمارے اس پہ حصہ معروضی پہ صرف ہو گئے تو بقایا وقت جو ہمارے پاس بچتا ہے وہ 2 گھنٹے 40 منٹ ہے۔ تو اس کے لیے جو نمبرات ہیں وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ میٹرک لیول سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، FSC لیول پہ، تو ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کس طرح آسانی کے ساتھ 100 نمبر کا، کیونکہ میٹرک میں یہ 75 نمبر کا اردو ہوتا ہے، تو اس میں 100 نمبر کا پیپر یا پرچہ کس طرح آسانی کے ساتھ وہ اٹیمپٹ کر سکیں، حل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ قدرتی سی اور فطری سی بات ہے کہ ایک اگر طالب علم امیدوار اگر بڑا سوال جیسے تشریح والا سوال ہے وہ پہلے حل کرے گا تو اس کے لیے اس پہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا، خرچ ہو جائے گا، صرف ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پیپر اردو کا ہے سال اول کا، اس میں کون سا سوال بچے کو بتایا جائے کہ وہ تمام لیول کے بچے جو آہستہ سے بچہ لکھتا ہے، کچھ بچے تیزی سے روانی سے لکھتے ہیں، تو ان تمام کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے، تو وہ اس حوالے سے میں نے یہ نمبرنگ اور اس کی ترتیب دی ہے۔ تو سب سے پہلے حصہ معروضی کے علاوہ 20 نمبر کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حصہ انشائیہ میں کون سا سوال پہلے کرنا ہے اور کون سا ہمارے لیے امتحانی پوائنٹ آف ویو سے سود مند، فائدہ مند ہوگا اور ہمارا وقت بھی بچ جائے۔ تو سب سے پہلے جو انشائیہ میں نے نمبرنگ دی ہے وہ ہے درخواست کو۔ درخواست آسان طریقہ بھی ہے اور ریاضیاتی طور پہ میتھمیٹیکلی بھی اسے سمجھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، اور اس کی جب ممتحن چیکر نمبر دیتا ہے تو وہ بھی ریاضیاتی میتھمیٹیکلی نمبر دیتا ہے۔ اس لیے آسانی ہو جاتی ہے طالب علم کے لیے اسے لکھنا۔ پہلے شروع صفحہ کیونکہ ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس میں ہم نے کیونکہ درخواست کا سوال نئے صفحے سے اور نئی لائن سے شروع کرنا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اس میں مہارت حاصل کریں اور اپنے اساتذہ کرام سے یہ سیکھیں کہ درخواست اچھا طریقہ کون سا ہے۔ تو وہ طریقہ سمجھنے کے بعد آپ پہلے صفحے پہ درخواست لکھیں۔ درخواست کا یہ طریقہ ہے کہ اسے ہم آدھے صفحے سے نہیں لکھ سکتے، یہ اس کی روح کے خلاف ہے کہ ایک سوال ہو گیا اور درمیان سے ہم درخواست شروع کر دیں، تو یہ انتہائی یعنی اس کی غلط ایک طریقہ ہے، غلط تصور ہے کہ صفحے کے درمیان سے درخواست شروع کی جائے اور برا تاثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے درخواست پہلا سوال ہونا چاہیے، معروضی کے بعد صفحہ کے شروع میں لکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ درخواست جیسا ایک مختصر سوال جب بچہ کر لے گا 10 منٹ، اس کے لیے 10 نمبر کا سوال ہے، اس کے لیے 15 منٹ، تو 15 منٹ میں جب وہ یہ سوال بھی کر لے گا تو اس پہ جو پریشر ہے، دباؤ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے درخواست حصہ انشائیہ میں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد خلاصہ نظم جو کہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے لیے 10 منٹ اگر بچے لکھیں تو 10 منٹ صرف کیے جانے چاہیے۔ تو یہ بھی ایک 5 یا 7 لائنوں کا یا سطور کا ایک سوال ہے جس میں میتھمیٹیکلی نمبر مل جاتے ہیں۔ اگر نظم 7 اشعار پہ ہے تو اس میں 7 اشعار کا مفہوم آپ مختصراً لکھ دیں
تو وہ اس کا خلاصہ ہو جائے گا، خلاصہ نظم ہو جائے. یہ بھی بڑا آسان سا سوال ہے، یعنی 10 منٹ میں، تیز لکھنے والے تو 7 منٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ خلاصہ نظم بھی جب بچہ 10 منٹ میں کر لے گا اس پہ پریشر کم ہو جائے گا. تیسرا سوال یعنی اگر ہم آئیں چوتھے سوال پہ تو وہ ہے تلخیص نویسی. تلخیص نویسی ایک تکنیکی کام تو ضرور ہے، لیکن بچہ بار بار ریاضت کر کے، اساتذہ کرام اگر اس کی رہنمائی کریں، بار بار جب بچہ ریاضت اور مشق کرتا ہے تو وہ اس سوال میں مہارت حاصل کر سکتا ہے. تو چوتھا سوال جو بچہ حل کرے یعنی معروضی سمیت، تو وہ اسے تلخیص نگاری کرنی چاہیے، تلخیص والا سوال کرنا چاہیے. تلخیص کوئی مشکل چیز نہیں ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اساتذہ بچے کی مکمل رہنمائی کریں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ آسانی کے ساتھ تلخیص لکھ سکتا ہے. تو تلخیص کیونکہ مختصراً ہوتی ہے، 2-3 لائنوں کی ہی تلخیص عبارت ہوتی ہے جو لکھنی ہوتی ہے، ایک پیرا ہوتا ہے. تو اس میں 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اگر بچہ مہارت حاصل کر لے اور بار بار، آج کل جو فرسٹ ٹائم میں کالجز میں ہے، پھر سیکنڈ ٹائم کوچنگ کلاسز میں بچے پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے 15 منٹ سے بھی کم وقت بچے تلخیص کے لیے لیتے ہیں. تو یہ 3 سوال کرنے کے بعد بچے پہ، طالب علم پہ پریشر، دباؤ کم ہو جائے گا. تلخیص، خلاصہ، درخواست اس کی ہو جائے گی تھوڑے سے وقت میں. تو اس کے بعد ہے مکالمہ یا رودات. کیونکہ شارٹ سلیبس میں انہوں نے مکالمہ اور رودات صرف شامل کیا، روزنامچہ شامل نہیں کیا. تو اس حوالے سے مکالمہ اگر آ جائے، جو کہ زیادہ تر چانسز، دونوں چوائسز ہوں گی اس میں، مکالمے اور رودات میں، تو بچہ زیادہ تر مکالمہ لکھتا ہے. مکالمہ لکھنا بھی چاہیے. تو مکالمے میں سب سے جو اہم چیز یہی ہے کہ بچہ رموز اوقاف کا خیال رکھے، اور جو بھی طریقہ ہے وہ اساتذہ بتاتے ہیں، وہ ایک الگ اس کے لیے لیکچر چاہیے کہ مکالمہ کیسے لکھنا چاہیے. تو مکالمے والا سوال جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، یا رودات والا، اس کے لیے کیونکہ اگر رودات لکھی جائے وہ 2.5-3 صفحات کا احوال ہوتا ہے آنکھوں دیکھا، تو اس لیے 25 منٹ درکار ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ مکالمہ بھی اگر ایک آپ لکھنا چاہیں اچھا دلائل کے ساتھ، تو 25 منٹ کافی ہیں. تو 25 منٹ میں یہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہے 6 نمبر پہ خلاصہ سبق. سبق کا خلاصہ جو کہ 10 نمبر کا ہوتا ہے، اس کے لیے اگر آپ 1.5-2 صفحے کا، 2.5 صفحے کا لکھیں تو وہ 20 نمبر کا وقت اس کے لیے چاہیے. خلاصہ سبق زیادہ طویل بھی نہیں لکھنا چاہیے، زیادہ مختصر بھی نہیں لکھنا چاہیے، یعنی 1.5 سے 2 صفحات میں، جس کو پیجز کہتے ہیں، وہ کافی ہے. اس کے بعد ہے 7واں نمبر پہ، 7ویں سوال پہ اقتباس کی تشریح. اب اقتباس کی تشریح جو کہ 15 نمبر کی ہوتی ہے، اس میں حوالہ متن، سیاق و سباق اور تشریح 10 نمبر کی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی 25 منٹ ہونے چاہیے ہمارے پاس، کیونکہ 10 نمبر کی تشریح ہے وہ 2-3 صفحے کی لکھنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی کافی وقت درکار ہے. سیاق و سباق بھی 8 سے 12 لائنوں کا لکھنا ہے، حوالہ متن بھی مارکر سے لکھنا ہے، اس میں حوالے بھی اس تشریح میں دینے ہیں. تو یہ 25 نمبر اس کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت درکار ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے نظم کی تشریح. اب نظم کی تشریح 10 نمبر کا سوال ہے، اس کے لیے بھی ہم نے 25 منٹ رکھے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بچہ حوالے بھی لکھتا ہے، اور نظم میں جو کچھ اسے یاد ہوگا، کیونکہ نظم کے اشعار کی تشریح ایک بند کی صورت میں بچہ کرے گا، طالب علم کرے گا، تو اس کے لیے پھر حوالہ جات ڈھونڈتے ہوئے، اشعار درست لکھتے ہوئے، سوال دوبارہ پڑھتے ہوئے، اس کے لیے 25 منٹ کافی ہو جائیں گے. اس کے بعد آخری سوال میرے خیال میں وہ غزل کا ہونا چاہیے. غزل کی تشریح کا جو کہ سوال 10 نمبر کا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس 25 منٹ ہونے چاہیے. تو یہ 3 گھنٹے کا جو پرچہ ہے اردو کا، اس کی یہ ترتیب رکھی گئی ہے. یہ ان کے نمبرات کے حساب سے ان کو مرتب کیا گیا ہے. یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہو جائے گا کہ بچہ 3 گھنٹے میں آسانی سے معروضی سماعت یہ پرچہ حل کر لے گا. اب بچے، اسٹوڈنٹ، طالب علم اکثر سوال کرتے ہیں کہ سر غزل کی تشریح اور نظم کی تشریح آخر پہ کیوں کرنی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غزل کی تشریح عموماً مشکل سوال ہے، تکنیکی سوال ہے. غزل ایک ایسی صنف ادب ہے جس میں بڑوں کا، بڑے یعنی جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں، وہ بھی اس شاعر کی منطق تک، شاعر کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ حل طلب رہا ہے،
اور جتنا بھی بچہ قابل ہو جائے، صاحب علم ہو جائے، وہ غزل والے سوال میں تشنگی رہ جاتی ہے، اس لیے اساتذہ کہتے ہیں کہ وہ آخر پہ کریں۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے آخر پہ کرنے کی کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس وقت کم رہ گیا ہے تو غزل کا ایک سوال جو کہ غزل کا ایک شعر جو کہ 3 نمبر کا ہوتا ہے، 3 شعر ہوتے ہیں، 3 جمع 3 جمع 3 اور 1 نمبر کے شاعر کا نام ہوتا ہے، تو اگر ہمارا ایک شعر چھوٹ جائے گا، رہ جائے گا، تو 3 نمبر کا نقصان ہوگا، 3 سے بھی کم کا ہوگا، کیونکہ اس نے 3 میں سے بھی آپ کو 2 دینے ہیں، 2.5 دینے ہیں، تو 2 نمبر کا آپ کا نقصان ہوگا، بنسبت کہ اگر آپ کا درخواست والا آخر پہ سوال چھوٹ جائے تو اس کا 10 نمبر کا نقصان ہوگا۔ تو یہی ہے کہ غزل کے ایک شعر کی تشریح بھی ہو جائے گی، دوسرا بھی بچہ کر لیتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر تیسرا شعر رہ جائے غزل کا تو 3 نمبر کا یا 2 نمبر کا نقصان ہوگا، اس لیے اس کو آخر پہ مشکل سوال ہے بچے کے لیے، مفہوم بچہ نہیں لکھ سکتا، غزل کے تمام امکانات تک نہیں پہنچ سکتا کہ غزل کا حقیقی یہ شعر معنی رکھتا ہے، یہ مجازی معنی رکھتا ہے، اس کے اندر اس کا مخاطب شاعر کا کون ہے، اور حوالے کی اشعار 2-3 اس کے لیے لکھنا کیونکہ غزل ہے وہ بھی ایک مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاس ٹائم کم بھی ہو تو وہ ایک سوال کا نقصان ہوگا، 2 نمبر کا نقصان ہوگا، بنسبت کہ وہ درخواست، تلخیص، خلاصہ نظم، یہ بڑے سوال نمبر رکھنے والے سوال اور اہم سوال ہیں، یہ رہ جائیں۔ تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ نئے آنے والے طلباء اور طالبات کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ وہ بچے اکثر سوال کرتے ہیں کہ یہ سوال کس طرح ان کی ترتیب سوالات کی ہونی چاہیے، اور 3 گھنٹے میں ہم اردو کا پرچہ کس طرح آسانی کے ساتھ سالو کر سکتے ہیں، اٹیمپٹ کر سکتے ہیں یا اسے حل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا یہ ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا، امید ہے کہ طلباء کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔